الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ حروف مفردات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 1 کھول لیجئے، حروف مفردات۔ حروف مفردات، پہلے ہم قواعد یعنی جو اردو لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید اور قرأت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، حے، خے، طے، غے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، سا، حا، خا، طا، ظا پڑھیں۔ اس مثال کو ہم یوں سمجھتے ہیں، لکھا ہوا ہے حروف مفردات کو تجوید اور قرأت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی الف، بے، تے، سے، حے، خے، طے، ظے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ کیا پڑھیں؟ با، تا، سا، حا، خا، طا، ظا پڑھیں۔ اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، اکثر لوگ اسکول بھی پڑھتے ہیں۔ اب آپ اسکول میں اور قرآن پاک جو پڑھتے ہیں، یعنی جو آپ مجہول طریقہ الف، بے، تے سے، اور جو آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، اسکول میں الف، بے، تے سے پڑھتے ہیں، اب قرآن پاک میں الف، بے، تے سے پڑھتے ہیں۔ اب آپ اس میں تھوڑا سا جج کریں کہ کیا اردو میں اور قرآن پاک جو پڑھ رہے ہیں اس میں فرق ہو رہا ہے؟ تو اس میں فرق تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ اردو بھی آپ الف، بے، تے سے یہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اردو کے کچھ حروف جو حروف تہجی ہیں وہ شاید 30 سے اوپر ہیں، 34 ہیں یا 33 ہیں، لیکن قرآن پاک کے جو حروف تہجی ہیں یہ 29 ہیں۔ لیکن ہم نے یہ کرنا ہے کہ فرق کیا ہو رہا ہے۔ جو مجہول طریقے سے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں الف، بے، تے سے، وہ پہچان کریں کہ الف، بے، تے سے جو میں پڑھتا ہوں اور جو میں اسکول پڑھا ہوں، اسکول میں نے شروع والی کتابیں پڑھی ہیں الف، بے، تے سے، جو حروف تہجی ہیں، کیا ان میں اور قرآن پاک میں فرق ہو رہا ہے؟ تو پتہ چلا تو ان دونوں میں کچھ بھی فرق نہیں ہو رہا، لیکن ہم سنتے ہیں، ہمیں علم بھی ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ کیا ہے؟ اگر ہم قرآن پاک کو اردو لہجے میں پڑھیں گے تو جو حرف موٹے ہیں، جو عربی والے حرف ہیں، جو بالخصوص حرف تہجی ہیں، تو ان کے پڑھنے کی وجہ سے آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا معنی تبدیل ہوگا، معنی تبدیل ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ جو ہم اسکول پڑھے ہوئے ہیں، جو ہم قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، ان میں تو کچھ بھی فرق نہیں، اور اگر ہم اس لہجے میں، اس انداز میں پڑھیں گے تو وہ ہمارا قرآن پاک پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ ایک ہم مثال سمجھتے ہیں، کاف کتاب والا، قاف دو نقطے والا، دونوں میں فرق ہے۔ کاف کتاب والے کا معنی الگ ہے، کیونکہ کاف ایک کتاب والا باریک ہے، قاف دو نقطے والے کا معنی الگ ہے۔ اگر ہم کاف کتاب والے کو موٹا کر دیں گے تو پھر بھی مسئلہ بنے گا، اگر ہم کاف دو نقطے والے کو باریک کر دیں گے تو پھر بھی اس میں مسئلہ بنے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن پاک تجوید اور قرأت کے مطابق عربی لہجے میں پڑھیں اور ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ قرآن پاک عربی میں ہے، اگر ہم اس کو اردو لہجے میں پڑھیں گے
تو اردو لہجے میں کیونکہ ہے بھی نہیں، اگر اردو لہجے میں ہوتا تو ہم کیا اس کا ترجمہ کر لیں گے؟ نہیں، اس کا کیونکہ عربی میں ہے اور ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا بھی عربی میں ہے۔ آگے ہم سمجھ لیتے ہیں، ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یعنی یہ جو 29 حروف میں ہیں، ان میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹی پڑھی جاتی ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ان کا مجموعہ خصا، ضغطن، قیف۔ اگر کسی کو یہ حروف یاد نہیں ہوتے تو ان کا مجموعہ یاد کر لے تو بآسانی یاد ہو جائیں گے۔ خصا، ضغطن، قیف ہے۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ یعنی ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ یعنی یہ بعض اوقات جو ہے قرأ حضرات کے لیے اہم ہوتا ہے، تو ہمیں بھی کوشش کریں کہ ہم ان حروف پر ہونٹ نہیں ہلائیں۔ اگر ہل جاتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے، اگر پھر بھی ہلتے ہیں تو ہم کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس میں آسانی فرمائے گا، ہماری کوشش انشاءاللہ رنگ لائے گی ضرور۔ تو اگر کوئی بھی اس پہ ہونٹ ہلتے ہیں تو یہ نہیں، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، تو آپ اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ یہ کیونکہ یہ قرأ حضرات کے لیے ہے خاص طور، کیونکہ قرأ حضرات تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو ان کے ہونٹ ہلنے کی وجہ سے ان کا منہ جو ہے بگڑ جاتا ہے، تو یہ قرأ حضرات کے لیے ہے، آپ کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا قواعد، تو اگر آپ اس کو بار بار پڑھیں گے، توجہ کریں گے شیشہ سامنے رکھ کر، تو انشاءاللہ آپ کے بھی ہونٹ نہیں ہلیں گے۔ اگر ہلیں گے تو اس کا ایشو نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو کوشش کریں۔ ویسے ان 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ یعنی ان 3 حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفریہ کہتے ہیں۔ جب ہم یہ حروف پڑھیں تو اس پر بھی توجہ کریں تاکہ ہماری آواز میں بھی تبدیلی ہو۔ جیسے زا تو ہم نے اس کو سختی سے پڑھنا ہے، سین کیونکہ اس میں خود بخود سیٹی ہے، لیکن ہم توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا حرف بھی درست ہوگا، قرآن پاک کے جو حروف ہیں وہ بھی درست ہوں گے۔ جی ناظرین، ہمارے قواعد تو مکمل ہوئے، ہم سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، 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 با، با، تا، 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 ثا، ثا، جیم، 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 حا، حا، حا۔ اس میں خیال کرنا ہے کہ ہم نے حا کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے حا کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ حا، حا، خا، خا، خا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے۔ خا، دال، 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 ذال، ذال، ذال۔ ذال کو ہم نے خیال کرنا ہے، اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ بعض اوقات ذال کو زا پڑھتے ہیں، یعنی اس کو سختی سے پڑھتے ہیں،
تو اس کی وجہ سے زا نہیں پڑھتے، وہ زا پڑھتے ہیں. تو آپ توجہ کیجیے گا، اس کو زال 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 پڑھنا غلط ہے. اس کو ہم نے پڑھنا ہے تھوڑا سا نرمی سے، زال زال زال. اگر اس کو آپ بار بار پڑھیں گے، توجہ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ سے ادا ہو جائے گا. را 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 را. را کو بھی ویسے حروف مصالحہ میں سے را نہیں ہے، تو اس کو ہم نے ویسے موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ را حروف مصالحہ میں سے نہیں ہے. ویسے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے قرآن پاک پڑھنے میں خوبصورتی ہوگی. ویسے حروف مصالحہ کی 7 حرفیں خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. را را زا 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 زا. اس زا کو ہم نے سختی سے ادا کرنا ہے. اس حرف میں سیٹی بھی پائی جائے گی، تو اس کو ہم نے سختی سے بھی پڑھنا ہے. زا زا سین سین سین. سین میں بھی سیٹی کی آواز پائی جائے گی. اس کو بھی حروف صفیریہ کہتے ہیں، تو ہم نے اس کو توجہ کرنی ہے اس پر. سین شین شین شین. صاد صاد صاد. صاد حروف مصالحہ میں سے، اس لیے اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے موٹا پڑھنا ہے. ضاد 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 ضاد. طا طا طا. طا کو بھی حروف مصالحہ میں سے ہے، اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے موٹا پڑھنا ہے. ظا 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 ظا. ظا کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بھی حروف مصالحہ میں سے ہے. عین 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 عین. جی ناظرین، عین کو بھی ہم آپ نے بار بار پڑھنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے، تاکہ آپ سے عین اچھی طریقے ادا ہو سکے. بعض اوقات عین کو عین پڑھتے ہیں، عین نہیں پڑھنا، اس کو عین عین عین. اس کو توجہ سے بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ سے عین بھی ادا ہو پائے گا. غین 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 غین. غین بھی حروف مصالحہ میں سے، اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے. فا فا فا. قاف قاف قاف. جی ناظرین، قاف حروف مصالحہ میں سے، اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے. کاف کاف کاف. لام لام. میم میم میم. نون نون. واو واو واو. ہا ہا ہا. اس ہا کو ہم نے حلق سے ادا کرنا ہے. اس کو یوں سمجھے کہ ہم نے اس کو دل سے ادا کرنا ہے. بعض اوقات دیکھیں، ہم تھوڑا سا توجہ کریں کہ ہم کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو ہمارے دل سے تھوڑی سی کیفیت اس طرح ہوتی ہے، ہا 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 ہا، ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اسی کو لے لیں تو یہ ہا بھی سمجھو، وہ جو ہا 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 کی آواز آ رہی ہوتی ہے، سمجھو یہ ہا ادا ہو رہا ہے. اس لیے
ہم نے اس کو حلق سے ادا کرنا ہے، اس کو یوں سمجھے ویسے دل سے ادا نہیں کرنا، لیکن ایک میں آپ کو اس مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں، عموماً یہ دل سے آواز نکل رہی ہوتی ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا اس کو توجہ کریں تو سمجھو یہ ہا بھی اس طرح ادا ہو جائے گی، ہا ہا۔ ویسے اس کا قواعد، اس کا جو ہے مخرج جو ہے اس کو دل سے ادا کرنا نہیں ہے، ہا ہا۔ ایک میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ اس کو اس طرح ادا کر سکتے ہیں، ہا ہا، حمزہ 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 حمزہ، یا۔ جی ناظرین، ہمارا سبق نمبر 1 مکمل ہوا۔ تو ان سب حرف کو بار بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ان سب کو بار بار پڑھیں، ان سب کی مشق کریں اور قواعد کو بھی سمجھیں۔ انشاءاللہ آپ کا سبق انشاءاللہ بہتر ہی بہتر ہوگا، آپ کے قواعد، آپ کے حروف، آپ کے مخرج بھی انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔